اب آپ مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھیں گے انجینئر صاحب, زور زبردستی کوئی نہیں ہے. 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس مشہور اینکر پرسن میرے پیارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, جناب محمد اویس ربانی صاحب. ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ باسرہ نواز ہوا, جس میں انہوں نے میرے اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے مناظرے کے حوالے سے 26 تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 26 نومبر کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں. بلا شک و شبہ بھائی محمد اویس ربانی صاحب خوش اخلاق بھی ہیں, باوقار بھی ہیں, خوش گفتار بھی ہیں, با کردار بھی ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. تاہم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس اناؤنسمنٹ میں شاید جذبات میں ان سے ایک اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے میرے سے اس تاریخ کو متعین کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. تو اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ کیا میں 26 نومبر کو مناظرہ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں بھی, یا میں موجود ہی نہیں ہوں اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ممکنہ طور پر میں بیرون ملک تبلیغی دورے پر ہو سکتا تھا, اور آلریڈی میں نے 26 تاریخ کے 26 نومبر اور اس کے آگے پیچھے کی تاریخیں خطابات کے لیے مختلف جگہ پر دی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھ سے پہلے سے اس تاریخ کی تعیین کے حوالے سے مشورہ کرتے تو یہ بہتر تھا. تاہم میں محمد حنیف قریشی بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محترم اویس ربانی صاحب کی جو اناؤنس کردہ تاریخ ہے 26 نومبر کو, میں 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ جس طرح یہود و نصارہ کی باتیں سن کے مسلمان بغیر قرآن پڑھے قرآن کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, آپ نے بھی اپنے دوسرے دوستوں کی باتیں سن کے میرے بارے میں بات قائم کر لی, اور میری بات آپ نے سنی تک نہیں ہے. آپ پوری گفتگو تو سنیں. اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے, اویس ربانی نے بھی, اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے. ساری غلطی اس سے ہوئی ہے. پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا, میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے. میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا, تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی, میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا, تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی. میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی. اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. لیکن جو انہوں نے دوسرے مفتی کا یا مفتیوں کا ذکر کیا, انہوں نے تو پکڑ کے ویلاگ بنا کے اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ کی ہے وہ ان کو اب میرے خیال ہے روحانی طور پہ آرام بھی آ گیا ہوگا, انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر میں اور باقی لوگوں میں کتنا فرق ہے. اور اس میں وہ اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جسٹیفائی ہیں وہ لوگ کرنے میں, کیونکہ وہ خام خواہ میرے بھی آپ کے اوپر کمٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہے مناظرے کی؟ کبھی نہیں کی ہے الحمدللہ. لیکن وہی میں پھر بات کروں گا, آپ کو برا لگے گا, لیکن میں یہ بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے 2-3 مختلف سیشنز میں آ کے یہ سوال رکھا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ لوگ اپنے استاد کی بات کو پورے طریقے سے سنتے نہیں ہیں. جس طرح یہود و نصارہ کی باتیں سن کے مسلمان قرآن و سنت کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, خود نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ سنت, تو بھائی ادھر بھی سن لو نا یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس طرح جن سے آپ یہ بات سن رہے ہیں تو جس میری ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھ تو لیں آپ.